السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ، اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کنول کا ایک بہترین رومانٹک اور انفارمیشن سے بھرپور ناول انتخاب کی تیسری قسط لے کر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں بیچ پر پہنچ چکے تھے۔ زاویار کے دل میں اس للیان نامی لڑکی کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق پیدا ہو چکا تھا۔ زاویار اور جولیا کے درمیان رسمی بات چیت کے بعد اس نے زاویار کو محتاط کیا۔ میں نے للیان کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اس لیے تم بھی ایسے ملنا جیسے تم ایتان کے دوست ہو اور اس کے ساتھ یہاں آئے ہو۔ اسے بھنک بھی مت لگنے دینا کہ تم خاص اس کے لیے آئے ہو، ورنہ وہ تم سے بات بھی نہیں کرے گی۔ زاویار کو جولیا کا اس طرح انسٹرکشن دینا اور خاص طور پر اس کا کہا آخری جملہ اپنی تذلیل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بات نہیں کرے گی؟ جیسے میں تو مرا جا رہا ہوں اس سے بات کرنے کے لیے۔ وہ کہیں کی شہزادی ہے جس کے لیے میں اتنا محتاط رہوں؟ وہ منہ بسورتے ہوئے بڑبڑایا۔ کچھ کہا تم نے؟ جولیا نے استفسار کیا۔ وہ ٹھیک طرح سن نہیں سکی تھی۔ اس نے ابھی ابھی کیا جملے ادا کیے؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے جملے بغیر ڈرے جولیا کے منہ پر دہرا دیتا اگر ایتان کی التجائی آنکھیں اسے چپ رہنے کا نہ کہہ رہی ہوتی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے نفی کرنے لگا، جیسے ضبط کر رہا ہو اپنے غصے کو۔ کہاں ہے وہ شہزادی؟ وہ لاپرواہی سے منہ بگاڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کا لہجہ کافی طنزیہ تھا، جو جولیا کو محسوس بھی ہو گیا تھا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے دور بیٹھی ہوئی ایک لڑکی دکھائی جو بیچ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ زاویار کو دور سے وہ لڑکی خاص نظر نہیں آئی۔ چلو، میں تم دونوں کا تعارف کروا دیتی ہوں، جولیا کہہ کر آگے چلنے لگی۔ اتنی انسٹرکشن تو کبھی مجھے ڈیڈ اور حدید نے نہیں دی جتنی تیری گرل فرینڈ دے رہی ہے۔ اگر تیرا خیال نہیں ہوتا نا تو کبھی اتنی باتیں نہ سنتا۔ حد ہو گئی۔ ایسا لگ رہا ہے کسی شہزادی سے ملنے جا رہا ہوں جس سے ملاقات سے پہلے مجھے اس سے ملنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ وہ منہ بسور کر اب ایتان پر برس رہا تھا۔ عجیب بندہ تھا وہ۔ نہیں آتا تو بڑی سے بڑی بات پر غصہ نہیں آتا تھا اسے، اور آ جائے تو اتنی معمولی بات پر بھی آ جاتا جس بات کو دوسرے لوگ اہمیت بھی نہ دیں۔ اس کی للیان سے ملنے کی ساری ایکسائٹمنٹ اب غصے میں بدل چکی تھی۔ چھوڑنا، بس میری خاطر 1 گھنٹہ گزار لے للیان کے ساتھ، پھر بعد میں جولیا سے کوئی بہانہ بنا دوں گا۔ تجھے ملنا نہیں پڑے گا، ایتان نے منتی انداز میں کہا۔ تم دونوں وہاں کیوں کھڑے ہو؟ جولیا نے پیچھے مڑ کر ان دونوں کو دیکھ کر کہا، جو اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آ رہے ہیں، ایتان نے مسکراتے ہوئے جولیا کو جواب دیا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ زاویار منہ بسورتے ہوئے ایتان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ اس قدر مرے مرے قدم لے رہا تھا مانو جیسے ریت پر اپنے وجود کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ تینوں اب للیان کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ للیان کی پشت تھی ان تینوں کی جانب۔ زاویار نے نہایت بے دلی سے للیان پر نظر ڈالی۔ للیان، جولیا نے آواز دی، مگر وہ اپنی دنیا میں اتنی مگن اور کھوئی ہوئی تھی کہ اس نے جولیا کی آواز سنی ہی نہیں۔ للیان، جولیا نے پھر آواز دی۔ وہ اس بار بھی پیچھے نہ مڑی۔ لگتا ہے تمہاری دوست کچھ اونچا سنتی ہے۔ زاویار کو جسے بھڑاس نکالنے کا موقع ملا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بس تھوڑی اپسیٹ ہے، تبھی تو میں چاہتی ہوں تم اس سے دوستی کرو، جولیا نے دھیمے سے زاویار کو دیکھ کر جواب دیا۔ للیان، اس بار جولیا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ للیان اس کے ہاتھ رکھتے ہی اپنے حواسوں میں لوٹی۔ اس نے پلٹ کر جولیا کی جانب دیکھا۔ زاویار نے پہلی نظر نہایت بے دلی سے اس سفید فراک میں ملبوس لڑکی پر ڈالی۔ سفید فراک میں ملبوس وہ حسین دشمن جاں جس کا حسن قیامت خیز تھا، کشادہ و شفاف پیشانی جو پاکیزگی کا بیان لگ رہی تھی، کمان کی مانند آئیبرو اور گھنی پلکوں میں اس کی بھوری نشیلی آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، دودھیا رنگت، سرائی دار گردن، بھرے بھرے خوبصورت گال اور گالوں میں پڑتے بھنور۔ معلوم ہوتا تھا کہ جب وہ ہنستی ہوگی تو بھنور گہرے ہوتے ہوں گے، لیکن یہ ایک اندازہ ہی تھا کیونکہ ابھی تک اسے ہنستے یا مسکراتے زاویار نے دیکھا نہیں تھا۔
خوبصورت انابی لب، گویا یاقوت و مرجان ہو. لیلیان، یہ زاویار ہے، ایتان کا دوست. جولیا کے کہنے پر اب اس حسین 16 سال کم عمر گڑیا نے زاویار پر سرسرے سے نگاہ ڈالی تھی. اگر وہ لاپرواہ تھی تو پھر بلا کی لاپرواہ تھی. اگر بے نیازی دکھا رہی تھی تو بلا کی بے نیازی دکھا رہی تھی. اس نے زاویار کی ستائشی نظروں کو مکمل اگنور کر بغیر چہرے پر کوئی تاثر لائے جولیا کو دیکھ اسبات میں سر ہلایا. منہ تو بند کر لو انکل. ایتان نے زاویار کی تھوڑی کے نیچے انگلی لگا کر اس کا منہ بند کرتے ہوئے شوخی سے کہا. زاویار کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا للیان کو دیکھنے کے بعد. کچھ لمحوں کے لیے اس کے دل نے اسپیڈ پکڑ لی تھی. اسے ذہنی طور پر للیان کو دیکھ کر زبردست جھٹکا لگا تھا. تصور سے بالکل الٹ نکل آئی تھی وہ دشمن جاں. للیان کے بال تیز ہوا کے سبب منہ پر آ رہے تھے جسے وہ بار بار بڑی نزاکت سے کان کے پیچھے کر رہی تھی. اس نے سارے بال الٹے کندھے پر ڈال رکھے تھے. اس کی فراک کے پیچھے کا گلا کافی گہرا تھا. دودھیا رنگ پر کالا تل الگ ہی نمایاں ہو رہا تھا. نہ جانے کیوں زاویار کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ بکھر آئی. اب تم دونوں جاؤ، آگے میں خود سنبھالوں گا، اس نے جولیا اور ایتان کو دیکھ کر کہا. جس پر ایتان مسکراتے ہوئے اس کی کمر تھپ تھپا کر آل دا بیسٹ کہہ کر چل دیا. لیلیان واحد لڑکی نظر آ رہی تھی زاویار کو جس نے بیچ کا مخصوص لباس نہیں پہنا ہوا تھا، جو اس کے اعتبار سے کافی بہتر لباس میں ملبوس تھی. ہلو، زاویار نے برابر میں بیٹھتے ہی اسے مخاطب کرنا چاہا. وہ سفید فراک کے نیچے بلیک جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی. پینٹ کو اس نے گھٹنوں تک فولڈ کر رکھا تھا. اس کی برہنہ رانے، سنگ مرمر سے تراشے پاؤں، دھوپ اس کے حسن کو جیسے مزید دوبالا کر رہی تھی. زاویار کے لیے اپنی نظریں اس کے پاؤں سے ہٹانا بڑا مشکل تھا. ایک دو ثانیوں کے لیے تو وہ بغیر پلکے جھپکائے اس کے خوبصورت پاؤں دیکھنے لگا. یہ حقیقت وہ بار بار دل میں تسلیم کر رہا تھا کہ اس نے اتنے خوبصورت پاؤں پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. لیلیان کے پاؤں سے نظریں ہٹا کر زاویار وہ جیسے خود ہی کو حکم دے رہا تھا. اگلے ہی لمحے اس نے اپنا کوٹ اتار کر لیلیان کے پاؤں پر ڈالا جس پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی. سردی بہت ہے، زاویار نے نظریں چراتے ہوئے بہانہ بنایا. اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مزید اپنے پاؤں اچھی طرح کور کر لیے. کیا پریشانی ہے تمہیں؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد زاویار نے بات کی پہل کی. مجھے؟ وہ الجھی تھی. ہاں تمہیں، تبھی تو جولیا چاہتی ہے میں تم سے بات کروں. اس کے کہتے ہی لیلیان کے چہرے کا رنگ غصے سے زرد پڑا تھا. وہ پیچھے مڑنے ہی لگی تھی کہ زاویار کی آواز نے اسے روکا. جولیا کو مت دیکھو ورنہ اسے شک ہو جائے گا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے. آپ جولیا کی باتوں پر دھیان نہ دیں. اسے نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ پرابلم کا سولوشن بوائے فرینڈ بنانے میں پوشیدہ ہے. لیلیان نے کافی خفگی بھرے انداز میں کہا. بوائے فرینڈ؟ زاویار نے دانستہ طور پر حیرت کا اظہار کیا. سوری، میں ایک سائیکولوجسٹ ہوں اور ایتان کے دوست ہونے کے سبب اس کے بہت اصرار پر آپ کے ٹریٹمنٹ کے لیے آیا ہوں، نہ کہ آپ کا بوائے فرینڈ بننے. اس نے جھوٹ اتنی صفائی و شائستگی سے ادا کیا کہ لیلیان شرمندہ ہو گئی. زاویار نے اس کے گالوں کو شرمساری سے لال ہوتے دیکھا. اوہ سوری، مجھے لگا وہ اب کافی شرمندہ شرمندہ سی نظر آ رہی تھی. اور یہی تو زاویار چاہتا تھا. زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی. اٹس اوکے، فی الحال اصل موضوع پر آتے ہیں. کیوں اتنی اپسٹ ہیں آپ؟ وہ اب اس کے حسین چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے آئی برو چکا کر پوچھنے لگا. وہ واقعی جاننے میں تجسس رکھتا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی کیوں اتنی کھوئی کھوئی اور دنیا سے بیزار ہے. پتہ نہیں، وہ کندھے اچکا کر کچھ ناچ سمجھی والے انداز میں بولی. للیان بھی دلی خواہش رکھتی تھی کہ وہ اس متلاشی احساس سے باہر نکلے. وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارے. وہ سکون پانا چاہتی تھی. یہی سبب تھا کہ یہ جاننے کے بعد کہ زاویار ایک سائیکولوجسٹ ہے وہ اس سے اپنی الجھنیں اور سوچ شیئر کرنے لگی. پھر بھی اچھا چلو یہ بتاؤ ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہو؟ زاویار نے اسے ایک ڈائریکشن پکڑائی تھی تاکہ جان سکے آخر چل کیا رہا ہے اس کے ننھے سے ذہن میں. میرے ذہن میں، اس نے کچھ کھوئے کھوئے انداز میں کہا. ہاں بتاؤ مجھے. بہت کچھ بیک وقت میرے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے.
جیسے اس بیچ کو ہی دیکھ لیں۔ اس نے کہتے ہوئے سمندر میں اٹھنے والی لہروں کو بغور دیکھا۔ کیا ہے اس سمندر میں؟ ویسا ہی تو ہے جیسے سارے سمندر ہوتے ہیں، زاویار تیزی سے بولا۔ وہ آپ کی نظر میں، میری نہیں۔ آپ نہیں سوچتے اتنی مقدار میں یہ پانی یہاں موجود ہے، یہ چاہے تو ایک ہی لمحہ لگے اور یہاں موجود سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، مگر یہ رکا ہوا ہے، مانو کسی کے حکم کے زیر اثر ہو۔ وہ نہایت کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ زاویار کو اس کی باتیں نہایت بچکانا لگی۔ اسی طرح کبھی آپ نے غور کیا ہے، ایک زبان کی حص اگر ختم ہو جائے تو دنیا کی ہر لذیذ سے لذیذ، عمدہ سے عمدہ چیز بے معنی ہو جاتی ہے، جس پر شاید انسان کبھی غور بھی نہ کرتا ہو۔ مگر کبھی سوچا ہے، کھانے کا ذائقہ فقط اس منہ تک محدود ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی جس چیز کے لیے خواری اٹھاتا ہے وہ فقط ایک زبان کے ذائقے کے لیے ہے، ورنہ پیٹ تو پتے کھا کر بھی بھرا جا سکتا ہے۔ کبھی آپ بھی سوچتے ہیں، ہر چیز فنا ہے، کوئی بھی چیز مستقل طور خوشی دینے کا باعث نہیں بن پاتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک چیز کی بڑی شدت سے چاہ ہو، مگر جب وہ مل جاتی ہے تو اس چیز کا حصول وہ خوشی نہیں دیتا جتنی ہمیں اس سے توقعات تھیں، بلکہ اگر خوشی ہوتی بھی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے لگتی ہے۔ وہ خوشی سدا کیوں نہیں رہتی؟ کیوں ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کا خیال آتا ہے کہ… وہ بولتے بولتے رکی کیونکہ مقابل بیٹھے بیٹھے نیند کے جھونکے لے رہا تھا۔ کنٹینیو پلیز، میں سن رہا ہوں۔ وہ کل جیل میں مچھر بہت زیادہ تھے، اس لیے آرام سے سو نہیں سکا۔ حدید بھی باہر گیا ہوا ہے تو پوری رات لاک اپ میں گزارنی پڑی۔ اس نے زبردستی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ ڈھٹائی کی اعلیٰ منزل پر تھا، بڑی لاپرواہی سے للیان کو بتا رہا تھا کہ اس نے پوری رات جیل میں گزاری، اور بتانے کا انداز بھی اتنا نارمل جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ للیان حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو للیان کو اپنا کارنامہ بتا کر پھر سے آنکھیں موند چکا تھا۔ ڈاکٹر، آپ نے جیل میں رات کیوں گزاری؟ وہ اپنی باتیں بھول اب اس کی جانب مکمل متوجہ ہو کر پوچھنے لگی۔ کلب میں ایک لڑکے کے سر پر ڈرنک کی بوتل توڑ دی تھی میں نے۔ مگر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ الجھ کر تیزی سے استفسار کرنے لگی۔ ایکسکیوز می، یہاں میں آپ کا ڈاکٹر ہوں، نہ کہ آپ میری۔ میری پرسنل لائف میں میری جو چاہے کروں، میں کسی کو اس کا جواب دہ نہیں، اور نہ مجھے پسند ہے کوئی مجھ سے سوال کرے۔ آپ پلیز اپنی بات کریں، بلکہ چھوڑیں، جتنا میں سن چکا ہوں اتنا کافی ہے۔ اف، اتنا کیوں سوچ رہی ہو بھائی؟ اس عمر میں کون اس طرح کی عجیب باتیں سوچتا ہے؟ یہ عمر کھانے پینے اور عیش کرنے کی ہے، تو تم بھی یہی کرو، اوکے؟ وہ یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اپنی پینٹ پیچھے سے جھاڑنے لگا۔ مگر ڈاکٹر… للیان کو ذرا بھی ذہنی آسودگی میسر نہیں آئی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کھڑی ہوئی۔ مگر کیا؟ تم ایک کام کرو، آج رات 9 بجے تیار رہنا، میں تمہیں اصل زندگی سے ملواؤں گا۔ زاویار نے اپنے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ اصل زندگی؟ وہ الجھی۔ ہاں، سیل نمبر دو اپنا۔ اس کے کہتے ہی لیلیان نے اپنا سیل نمبر بولنا شروع کر دیا۔ ایک منٹ، سیل تو نکال لینے دو۔ اس کے ٹوکنے پر وہ بولتے بولتے چپ ہوئی۔ لیلیان کو زاویار کا رویہ کافی چڑچڑا سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، اب بولو، اس نے سیل نکال کر لاپرواہی سے لیلیان کو دیکھ کر کہا۔ لیلیان کا نمبر نوٹ کرنے کے بعد وہ سیل واپس جیب میں ڈالنے لگا۔ ڈاکٹر، آپ میرے سر پر مس کال دیں تاکہ مجھے کوئی پریشانی ہو تو میں بھی آپ سے کانٹیکٹ کر سکوں۔ زاویار نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ مقابل خود اس کا نمبر مانگے۔ اوکے، اس نے بے نیازی سے کہہ کر اس کے نمبر پر مس کال دی۔ سیل پرس میں ہے اور پرس کار میں سیو کر لوں گی۔ زاویار نے فقط اس بات میں سر ہلایا۔ ایتان اور جولیا انہیں کھڑا ہوتا دیکھ ان کی جانب آنے لگے۔ جولیا کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں اپنے سائیکولوجسٹ ہونے کا بتا دیا ہے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود زاویار کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ مانتا ہے نا پھر مجھے؟ زاویار نے کار اسٹارٹ ہونے کے بعد اپنا سیل نکال کر ایتان کے آگے کرتے ہوئے فخرانہ کہا۔ ایتان کو یقین نہیں آ رہا تھا للیان نے اسے پہلی ہی ملاقات میں نہ صرف اپنا سیل نمبر دے دیا، بلکہ اس کے ساتھ رات میں کلب جانے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، یہ کیسے کیا تم نے؟
ایتان حیرت کے گوتے کھا رہا تھا. بس ٹیلنٹ ہے میرا، وہ فخرانہ اپنے کالرز پکڑ کر بولا. اس نے بتایا تجھے وہ اتنی اپسٹ کیوں ہے؟ ایتان کے سوال پر ایک لمبا سانس ہوا میں خارج کیا، سیٹ سے سر ٹکا کر. بتایا تو تھا، اور میں نے شروع کے اس کے کچھ جملے بھی سنے تھے، مگر پھر وہ مجھے میتھ کی ٹیچر کی یاد دلانے لگی. کیا بول رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. بس اس کے حسین لبوں پر نظریں جمائے. کب مجھے نیند آنے لگی اور میں کب بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے لگا مجھے خبر ہی نہیں. اس کی بات سن ایتھان حیران ہوا تھا. لیلیان کے بارے میں اس نے جولیا سے کافی سن رکھا تھا. لیلیان دیگر لڑکیوں سے قدرے مختلف تھی، یہ بات ایتھان جانتا تھا. یہی وجہ تھی وہ ابھی بھی الجھا تھا کہ کیسے اتنی آسانی سے اس نے زاویار کو اپنا نمبر دے دیا اور اس کے ساتھ کلب جانے کے لیے تیار ہو گئی. زاویار؟ ذہن میں ایک سوال آنے پر ایتان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. یہ تو سو ہو گیا، وہ سو چکا. یہ دیکھ، ذہن میں آنے والے سوال کو وہ زاویار سے پوچھ نہ سکا. ہلو، ریڈی ہو؟ اپنے گھر کا ایڈریس دو، میں تمہیں پک کر لیتا ہوں. زاویار تیار ہو چکا تھا، پرفیوم کی تقریباً پوری بوتل خود پر اسپرے کرنے کے بعد. اس نے سیل اٹھا کر للیان کو کال کی. سوری ڈاکٹر، میں نہیں آ سکوں گی. للیان نے معذرت طلب کی. وہ کیوں؟ زاویار کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا. اس کا جواب سنتے ہی بڑی مشکل سے اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے اس نے پوچھا. کیونکہ میری نانی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے. او، اب کیا کر سکتے ہیں؟ زاویار نے منہ بسیڑتے ہوئے کہا. اس کا کہا جملہ للیان کو ناگوار گزرا، مگر اس نے اپنی ناگواری کو مقابل پر ظاہر نہیں ہونے دیا. اوکے بائے، للیان نے کہہ کر کال کاٹ دی. وہ یہی سوچنے لگی کہ ڈاکٹر کم از کم کچھ دعائی کلمات ہی ادا کر دیتے. زاویار کی ایک رنگین شام خراب ہو گئی تھی. اس کی نظر میں للیان ایک بھولی بھالی بے وقوف سی لڑکی تھی جسے وہ بآسانی شیشے میں اتار سکتا تھا. چلو، نیکسٹ ٹائم مس للیان، اس نے سیل پر للیان کے نمبر کو دیکھتے ہوئے منہ بسور کر کہا. کہتے ہیں نا، بڑی بلا آنے والی ہوتی ہے اور خدا اسے چھوٹی پر ٹال دیتا ہے، بھلے ہی اس کا بندہ یہ بات جانے یا نہ جانے. للیان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. کیا ہوا؟ مون کیوں آف ہے جناب کا؟ ایتان کے سوال پر اس نے ڈرنک کا گلاس منہ سے لگا کر ایک ہی سانس میں ختم کیا تھا. جولیا کی وہ دوست، کیا نام تھا اس کا؟ وہ نشے میں نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. للیان، ایتان کے کہتے ہی اس نے اثبات میں سر ہلایا. ہاں ہاں، وہی. سارا موڈ آف کر دیا اس نے میرا. ایک ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے، کال ہی نہیں پک کرتی. راویار کا ذہن للیان پر آ کر اٹک گیا تھا. اس نے تجھے بتایا نہیں؟ ایتان کے کہنے پر اس نے گلاس رکھ کر اس کی جانب دیکھا. کیا؟ یہی کہ وہ پاکستان جا رہی ہے، اور اس کے پیرنٹس تو 2 دن بعد ہی واپس آ گئے تھے، مگر وہ وہیں اپنی نانی کے پاس رک گئی. اس کا انکشاف زاویار کو غصہ دلا گیا. او نو، میں پاگلوں کی طرح یہاں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ پاکستان میں جا کر بیٹھ گئی ہے. وچ، وہ غصے میں گالی دیتے ہوئے بولا. اگلا سین. 1 ماہ گزرنے کو تھا، اس کی مامی نے اسے بیوٹیشن کے کورس پر ایک نامور پارلر میں لگا دیا. وہاں اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے. کوئی اسے گڑیا بلاتا تو کوئی بیبی. وہ تھی ہی اتنی حسین. آنے والی فیمیلز کسٹمر اس سے پہلا سوال یہی کرتی، وہ کسی سے منسوب تو نہیں؟ اکثر خواتین یہ سن کر ہی پیچھے ہٹ جاتی کہ وہ کرسچن ہے، تو کچھ اسے دیکھ کر آرزو کرنے لگتی کاش وہ مسلمان ہوتی. ایک اور نئی لڑکی کورس کرنے آئی. وہ پورے عبائے میں آتی، چہرے پر بھی نقاب سجا ہوتا. آنر اور تمام پارلر کا اسٹاف اسے نقاب اتارنے کا کہتا، مگر وہ نہیں اتارتی، جس پر اس کے پیٹ پیچھے سب اس کا مذاق اڑاتے. وہ پہلی لڑکی تھی جسے للیان نے نماز پڑھتے دیکھا تھا پارلر میں. للیان اکثر غور کرتی. وہ اذانوں کے وقت کوئی بھی کام کر رہی ہوتی، اسے چھوڑ کر ایک سائیڈ میں بیٹھ جاتی. وہ اور لڑکیوں کی طرح پارلر کے دروازے پر بھی منہ اٹھا کر نہیں چلے جاتی تھی. للیان اور اسے فشل کے اسٹیپ سیکھنے تھے. آنر دونوں لڑکیوں کو ماڈل کے چہرے پر وہ اسٹیپ اپلائی کرنا سکھا رہی تھی. للیان کے پاؤں درد کرنے لگے تھے. وہ تو تھک کر سامنے رکھی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی. اچانک لائٹ بھی چلی گئی. اوہ نو، لگتا ہے پیٹرول بھی ختم ہو گیا. اب لگتا ہے تھوڑی دیر اندھیرے میں ہی بیٹھنا پڑے گا. لائٹ صبح سے گئی ہوئی تھی، مگر جنریٹر کے سبب اس کی کمی پوری کی جا رہی تھی.
مگر اب شام ہوتے ہوتے جنریٹر بھی ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ آنر کے کہتے ہی ساری لڑکیاں منہ بگاڑنے لگی۔ آج صبح سے بہت گرمی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ لائٹ بھی صبح سے اپنا دیدار نہیں کرا رہی تھی۔ اپنا نقاب اتار دو، بہت گرمی ہے۔ للیان نے آج پہلی بار اس نقاب والی لڑکی سے بات میں پہل کی۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس کا نقاب پسینوں سے گیلا ہو رہا تھا، مگر وہ پھر بھی نقاب اتارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہاں تو کوئی لڑکا نہیں ہے، پھر یہ نقاب کیوں؟ یہ سوال وہ تھا جو للیان نہ جانے کب سے اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ چائے والا اکثر بے دھڑک آ جاتا ہے، اس لیے میں نقاب میں ہی رہنا بہتر سمجھتی ہوں۔ مگر وہ تو چائے والا ہے، لیان نہایت لاپرواہی سے بولی۔ چائے والا ہے تو کیا وہ مردوں میں شمار نہیں ہوتا؟ اس لڑکی کی بات پر للیان خاموش ہو گئی۔ اوکے، میں سمجھ گئی، تم نقاب اتار دو، وہ آئے گا تو اس بار میں اس سے کہہ دوں گی کہ اندر یوں نہ آیا جایا کرے، باہر کھڑا ہوا کرے، ہم وہیں سے اس سے چائے لے لیں گے۔ للیان نے اسے اعتماد میں لیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کے اور للیان کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ للیان کرسچن تھی، یہ علم ہونے کے باوجود یسرا اسے دین کی باتیں بتایا کرتی، وہ بھی بڑی دلچسپی سے سنتی۔ اسے لگتا تھا یسرا کی باتیں سننا۔ یسرا کو سورہ مسمل منہ زبانی یاد تھی، جسے وہ اکثر عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کرتی۔ للیان نہ جانے کیوں ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس کرنے لگی تھی مسلمانوں کے دین کی طرف۔